السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. मोहम्मद साहब ये सूरह इस्राईल की तीसरे रुकू की मुकम्मल आयत का दूसरे रुकू की
کچھ آیات تھی پڑھتے رہو. آپ کے سامنے تیسرے اور چوتھے دونوں مکمل ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ کے نام سے جو انتہا میں کام رحم فرمانے والا ہے. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر اترتے ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے. رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے کام رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق اشارہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے ہاتھ سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو اخلاص کے اندیشے سے قتل نہ کرو. ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. درحقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے. بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی بات کو سنانی ہے. زمین میں اکڑ کر نہ چلو. تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یہ امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے بیٹے ملائکہ کو بیٹیاں بنا دیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو.